زمین کی رجسٹری اور انتقال کا مکمل اور آسان طریقہ کار۔ رجسٹری کیسے کروائی جائے؟ رجسٹری اور انتقال میں کیا فرق ہے؟ رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے دفعہ 17 کے تحت یہ ضروری ہے کہ غیر منقولہ جائیداد کو رجسٹرڈ کروایا جائے، جس کو رجسٹری بولتے ہیں۔ غیر منقولہ جائیداد مثلاً پلاٹ، مکان، دکان یا زرعی رقبہ خریدنے سے پہلے اس جائیداد کا فرد نکلوا کر تسلی کر لیں کہ آیا یہ جائیداد متنازعہ تو نہیں یا جائیداد کی بابت کوئی کیس تو نہیں چل رہا۔ جائیداد کی تسلی کے بعد دوسرا مرحلہ جائیداد رجسٹری کی بابت ٹیکس بینک میں ادا کرنے ہوتے ہیں، جس کے لیے آپ کو اس جائیداد کی بازاری قیمت یعنی ڈی سی کی طرف سے مقرر کردہ ریٹ معلوم کرنا ہوتا ہے، جو کہ تحصیل آفس سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ ڈی سی ریٹ کے مطابق 6% ٹیکس، 5% بینک میں جمع کروائیں گے اور اسٹامپ پیپر منگوائیں گے۔ اس کے بعد معاہدہ بے نامہ تحریر کروا کر تحصیل آفس میں اصل شناختی کارڈز اور 2 عدد اسی علاقے کے گواہان کے ساتھ روبرو تحصیلدار پیش ہو کر دستخط اور انگوٹھا نشان ثبت کرنے ہوتے ہیں، جس کے بعد رجسٹری کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلا مرحلہ پٹواری کے پاس جا کر رجسٹری کی فوٹو کاپی جمع کروا کر انتقال اپنے نام ٹرانسفر کروانا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رجسٹری کیا ہے؟ رجسٹری لفظ رجسٹرڈ سے نکلا ہے، مطلب کوئی چیز رجسٹرڈ کروانا۔ مثال کے طور پر ہم موٹر سائیکل لیتے ہیں یا کار تو متعلقہ ایکسائز کے محکمے سے گاڑی کی رجسٹریشن کرواتے ہیں، جہاں گاڑی کی نمبر پلیٹ، انجن نمبر، رنگ، ماڈل، کمپنی کا نام، اگر پرانی گاڑی ہے تو پرانے مالک کا نام درج ہوتا ہے، اور ایکسائز کی خاص قیمت ادا کرنے کے بعد گاڑی ہمارے نام ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح زمین اور مکان کی رجسٹری کروانے کا معاملہ ہے۔ زمین کی رجسٹری میں بھی ہر چیز لکھی جاتی ہے جو زمین یا مکان سے متعلق ہو۔ رجسٹریشن ایکٹ 1908 کی دفعہ 17 کے مطابق غیر منقولہ جائیداد کی منتقلی کے لیے رجسٹریشن لازمی ہے۔ زمین مکان کی رجسٹری کا طریقہ: پہلے مرحلہ میں سب سے پہلے جس شخص سے آپ مکان یا زمین خرید رہے ہیں وہ فرد بے کی نکلوائے گا اس زمین کی، کیونکہ زمین کی رجسٹری کے لیے فرد بے کا ہونا لازمی ہے۔ فرد بے سے پتہ چلے گا کہ زمین بیچنے والا شخص ہی اصل زمین کا مالک ہے اور زمین پر کسی قسم کا سٹے یا مقدمہ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ایک وقت میں ایک ہی فرد بے نکل سکتی ہے۔ فرد بیع نکلوانے کے بعد اگر بیچنے والی زمین کی رجسٹری نہ کروائی جائے تو وہ فرد بیع 14 دن بعد منسوخ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد زمین کی مالیت کے حساب سے ای اسٹامپ پیپر نکلوائیں۔ فائلر 5% ٹیکس زمین کی مالیت کے حساب سے ادا کر کے ای اسٹامپ پیپر نکلوائے گا اور نان فائلر 6% کے حساب سے ٹیکس ادا کرے گا۔ زرعی زمین پر 4% ٹیکس ادا کیا جائے گا۔ ای اسٹامپ پیپر پر بیچنے والے اور خریدنے والے کا نام تحریر ہوگا۔ اس اسٹامپ پیپر پر زمین کا ڈی سی ریٹ لکھا ہوگا کہ کتنے روپے کی زمین فروخت کی جا رہی ہے، وہ قیمت لکھی ہوگی۔ اس کے علاوہ اسی ای اسٹامپ پیپر پر مکمل تحریر ہوگی کہ کون شخص کس کو زمین بیچ رہا ہے اور کتنے روپے میں بیچ رہا ہے، اور اسی طرح گواہان کے نام اور پتے درج ہوں گے۔ سب سے اہم اس ای اسٹامپ پیپر پر نقشہ بنایا جاتا ہے فروخت ہونے والے پلاٹ یا مکان کا، جس کے چاروں طرف نشاندہی کی جاتی ہے کہ آس پاس کے مکان یا زمین کس کی ملکیت ہے۔ اس سب کا مقصد زمین کو محفوظ بنانا ہے کہ کل کو کوئی اور شخص اس زمین پر قبضہ نہ کر لے اور رجسٹری سے پتہ چل جائے کون کس زمین کا مالک ہے۔ دوسرے مرحلے میں اسٹامپ پیپر زمین کی مالیت کے حساب سے نکلوانے اور تحریر کروانے کے بعد مندرجہ ذیل دستاویزات لگا کر متعلقہ ضلع کے رجسٹرار کے پاس جائیں۔ فرد بیع، بیچنے خریدنے والوں کے شناختی کارڈ کی کاپی، FBR، TMA ٹیکس اور دیگر ٹیکس کی پیمنٹ رسید۔ یہ فائل تیار کرنے کے بعد متعلقہ ضلع کے رجسٹرار کے پاس جائیں۔ وہاں رجسٹرار کے سامنے بیچنے والا آپ کے حق میں بیان دے گا اور گواہان کی فوٹو بننے اور سائن ہونے کے بعد آپ کی رجسٹری ہو جائے گی، اور پھر رجسٹری آپ کے ایڈریس پر چند دنوں کے اندر بھیج دی جائے گی۔ انتقال اور رجسٹری میں کیا فرق ہے؟ رجسٹری اور انتقال زمین میں کوئی فرق نہیں۔ رجسٹری بھی ملکیت کا ثبوت ہے جبکہ انتقال بھی ملکیت کا ثبوت ہے۔ رجسٹری کا ٹیکس کی ریشو علاقہ اور رقبہ کی قسم کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اچھی معلومات فراہم کی آپ نے عوام الناس کے لیے۔ بعد اگلا مرحلہ انتقال کا ہوتا ہے۔
رجسٹری حاصل کرنے کے بعد مالک زمین متعلقہ پٹواری کے پاس جائے گا، جو رجسٹری کی مصدقہ کاپی دیکھنے کے بعد آپ کے نام زمین انتقال کر دے گا۔ سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں قانون وضع کر دیا ہے کہ شہری علاقوں میں زمین کی منتقلی رجسٹری کے ذریعے ہی ہوگی، نہ کہ انتقال کے ذریعے۔ PLD 2019-1397۔ نوٹ: ٹیکس کی ریشو علاقہ اور رقبہ کی قسم کے لحاظ سے کچھ مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ 1 سال قبل شیئر کی گئی پوسٹ تھی۔ مقصد صرف طریقہ کار سے آگاہی دینا ہے۔ ٹیکس ریٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ علم رکھنے والے دوست کمنٹس میں مزید رہنمائی کر سکتے ہیں، معلومات میں اضافہ یا درستگی کر سکتے ہیں۔